خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ میرا ایک پیغام ہے ہندوستان کے، بھارت کے، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے، اور یہ پیغام دینے میں کچھ میرے دوستوں نے بھی کہا ہے کہ دیکھیں، آپ انڈیا 2 دفعہ آ چکے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے حالات کیسے ہیں، اور آپ کے اس زمانے کے ویڈیوز بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اب آپ یہ بی جے پی کی حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی باتیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تو پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ کے متعلق بولتے نہیں۔ ظاہر ہے جو نالائق ہیں، جو میرے ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں، یہ وہی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی میں نے وہ جو پروفیسر ہیں جنید حفیظ، جن پہ بلیسفمی کا کیس چل رہا ہے، اس میں 2 ویڈیو بنائے ہیں۔ تو یہ بکواس جو انڈیا سے ٹرول کرتے ہیں، یہ ہوتا ہی رہے گا۔ دس از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ۔ لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کا المیہ کیا ہے، ان کی ٹریجڈی کیا ہے کہ تقسیم ہند کے وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان میں رہیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نوابوں کے لیے پاکستان میں چانس تھا حکومت کرنے کا۔ ہندوؤں اور سکھوں کی پراپرٹی جو تھی ویسٹ پنجاب میں، اس کو لوٹنے کا بھی موقع ملا، کراچی میں اور لاہور میں، ہر جگہ پہ۔ تو وہ ایک اور پھر جو پڑھے لکھے تھے وہ بھی انڈیا سے چلے گئے، لارج نمبر، کہ جی ہم وہاں پہ نوکریاں ملیں گی، زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن جو رہ گئے وہ 1947 میں 9.8% تھے ہندوستان کی پاپولیشن کے، جو اب 14.2%، کچھ تو کہتے ہیں جی 15% سے زیادہ ہیں، مسلمان ہیں۔ تو ظاہر ہے مسلمانوں پہ اگر ظلم صبح شام ہوتا ہو تو یہ بھاگا چاہے کچھ نہ کچھ اور بھی کرتے۔ ان کی تو پاپولیشن گروتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نوٹ کیجئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اچھا، میں کیونکہ 2 دفعہ انڈیا میں تھا، تو میں نے ہر جگہ کہا ہے کہ اگر انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ یا مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آئی کنڈیم اٹ انریزروڈلی۔ لیکن جہاں میں گیا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میں نے کچھ نہیں دیکھا، تو آئی ہیڈ ٹو سے دس بھائی، کیونکہ سچ بھی تو یہی تھا۔ اور مسلمانوں پہ ہر وقت حملہ بھی نہیں ہوتا، کچھ علاقوں میں ہوتا ہے، ساؤتھ انڈیا میں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی۔ اور پھر ایک مسلمانوں کا وہاں کا پرابلم جو ہے کہ جو اشرافیہ ہے اور جو بیچارے عام بیک گراؤنڈ سے کنورٹڈ ہیں، ان کے اندر ایک اپنا ہائرارکی ہے، اور وہ پسماندہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے ڈیمانڈس کر رہے ہیں۔ سو آل دس از دیئر۔ تو پیغام میرا کیا ہے کہ دیکھیں، ہندوستان آپ کا وطن ہے، اسی سے آپ کی عقیدت لائلٹی ہونی چاہیے، اور ہے بھی۔ مجھے یقین ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ اپنا گھر ہی سے سمجھتے ہیں۔ لیکن شر پسند مولوی جو ہیں، انہوں نے مسلمان کمیونٹی کا اشرافیہ کو چھوڑ دیں، وہ ہر جگہ مل جاتے ہیں، پارٹیز میں، یہ وہ۔ میں عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جہاں میں گیا ہوں وہاں پہ یہ بیکورڈ ہیں، پڑھائی لکھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مجھے کچھ لوگ ملے جو پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ میں پرنسپل ہوں لاء کالج کا ناسک میں، اور وہ لاء کالج جو ہے وہ ہندو برہمنز نے بنایا ہوا ہے، تو جہاں پہ اگر آپ کی کوالیفیکیشن ہے تو آگے جانے کا چانس بھی ہے، ہو سکتا ہے ڈسکرمنیشن بھی ہو، یہ بھی ہو، لیکن اس کو فائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کرو، مولویوں کے سکنجے سے باہر نکلو. ایک سیکولر انڈیا کی جو بنیاد ڈالی گئی تھی اور وہی بنیاد مناسب ہے، اس کو مضبوط کرو. میں ان کے حق میں ہوں جو یونیفارم سول کوڈ چاہتے ہیں. شریعہ کے جو 3-4 اصول ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. بلیف ان دا پروفٹ ایز دا میسنجر آف گاڈ، ایک تو بلیف یہ ہو گیا، خدا میں بلیو کرنا. روزوں کا اگر آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ حج پہ جانا چاہیں، اور آپ کو تو انڈین گورنمنٹ سبسڈائز بھی کرتی ہے، شاید آپ ختم ہو گیا لیکن کرتی رہی ساری، تو وہ آئی ڈونٹ نو دا ایکچوئل سچویشن. یہ 3-4-5 چیزیں ہیں. اگر کوئی اسٹیٹ آپ کو تنگ نہیں کر رہی ان چیزوں پہ، تو اس کے بعد اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑکیوں کو پردہ کرانا، سیگریگیشن سوسائٹی میں رکھنا، خود ایجوکیشن مت لینا اور مولویوں کے پیچھے لگ جانا، اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ کے خلاف باتیں ہوتی رہیں گی. مثلاً یہ میں مارچ میں جب وہاں پہ تھا تو ایک مولوی نے وہاں دے دیا پیغام، اعلان کہ جی ہاں جی، وہ غزوہ ہند ہوگا دہلی سے 150 کلومیٹر دور. اب اس بیوقوف آدمی سے پوچھو، رہتا تو ہندوستان میں ہے، تیرے بیوی بچے سارے وہاں ہیں، تو غزوہ کروا رہا ہے ہندوستان میں اپنے ہی اسٹیٹ کے خلاف. اپنا بھی ستیہ ناش کرو گے اور آپ جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی شک میں ڈالو گے. تو جو وہاں میں 2 دفعہ گیا ہوں، کسی مسلم تنظیم نے، آرگنائزیشن نے مجھے نہیں بلایا میرے آئیڈیا سننے کے لیے. ہاں جی، حالانکہ میں بار بار بولتا رہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کارنر کرنا، ٹارگٹ کرنا، یہ انڈین اخلاقیات، ہندوازم کی جو ڈیپ ٹیچنگ ہے اس کے بھی خلاف ہے. اور یہ جب سے میں نے پڑھی ہے ارون شوری جی کی، تو انہوں نے کہا کہ ہندوازم از ویری ڈفرینٹ، یہ ڈیپ کانشنس کا مسئلہ ہے. یہ ٹارگٹ کرنا ہندوازم کو، ابراہیمک ریلیجن جو بنائی جا رہی ہے، یہ ایک ٹھیک ہے ہندو رائٹ ونگ کا یہ پروجیکٹ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پہ اسلامک امہ کوئی الگ نہیں ہونی چاہیے. امہ از نتھنگ. میں نے دیکھا ہے جتنے غریب مسلمان یہ عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں، ان کو کبھی سٹیزن شپ نہیں ملتی، کبھی ان کو اچھے گھر نہیں ملتے، برے حالات میں رہتے ہیں. ہاں جی، تو یہ امہ کا جو خواب ہے یہ بالکل بیکار ہے. لیکن ٹھیک ہے، مسلم کمیونٹی کا ایک اپنی کلچرل آئیڈینٹی ہے، وہ آپ قائم رکھیں. آپ کے مساجد جو ہیں وہ، اور یہ بھی کہ جی لاؤڈ سپیکر سے لوگوں کو تنگ نہ کریں، یہ بھی بالکل مناسب میں سمجھتا ہوں ہے. ادھر سے جب تک انڈیا میں مسلمانوں کی غربت کو کم نہیں کیا جائے گا تو جو ان پہ پاپولیشن گروتھ کا الزام ہے وہ بھی ہینڈل نہیں ہوگا. جہاں جہاں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، فیملی کا سائز بھی چھوٹا ہوتا جاتا ہے بائی اینڈ لارج. تو کوئی مسلمان ٹیک اوور نہیں ہے فار دا نیکسٹ 1000 ایئر جہاں پہ 80% ہندو ہوں. تو یہ اس قسم کی میجورٹی ہوتے ہوئے مائنورٹی کمپلیکسز جو ہیں، یہ ایک اور بات ہے. لیکن انڈین مسلمز ہیو ٹو ریئلائز دیٹ their بیسک لائلٹی should be to the land in which they live. اور اس کی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے آپ کے مذہبی عقیدے کے ساتھ. یہ اپنا مولانا محمود مدنی نے ایک بڑے اچھے انٹرویو میں کہا ہے کہ اسلام کی جو بیسک ویلیوز ہیں اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور ہم سیکولر انڈیا کے ساتھ اتنے ہی لائل ہیں. میں سمجھتا ہوں یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. میں یونیفارم سول کوڈ کے حق میں ہوں، جو پھر سب کو مناؤ نا اس کے اندر، صرف مسلمانوں کو اس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے.
اس پہ میں ایک اور بھی ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے شاہ بانو کیس نے، اور یہ کانگریس کی بہت بڑی بلنڈر تھی. آئی ڈونٹ نو ہو ایڈوائزڈ راجیو گاندھی ٹو اوور رول دا سپریم کورٹ رولنگ. یار اتنی بڑی بے وقوفی کانگریس والوں نے کی، اور یہ موقع پرستی ہے. اس پہ ایک الگ ویڈیو بننی چاہیے. بٹ انڈین مسلمس، you should stand by the Indian secular constitution. You should demand your rights, but qualify for the rights. ایجوکیشن لو. مدرسوں میں اگر جاتے بھی ہو تو وہ اگر آج کل کی اسکول ایجوکیشن نہیں دے رہے تو وہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ کے آنے والے وقت کے لیے آپ کو کوئی تیاری نہیں کروا رہے. آپ کو جو نیشنل کریکولم ہے وہ پڑھنا پڑے گا، کوالیفائی کرنا پڑے گا، اور اس بنیاد پہ آگے بڑھنا پڑے گا. آئی تھاٹ دس واز امپورٹنٹ. یہ عید کا موقع بھی ہے، تو میری طرف سے سب کو مبارک ہو یہ میٹھی عید. لیکن اس میٹھی عید میں پلیز اپنے جو رسپانسبلٹی ہے وہ پوری اس کو سمجھیں، اور 21ویں صدی کی جو ویلیوز ہیں اس کے اندر اپنی سوسائٹی کو لے کے آئیں. خاص طور پہ لڑکیوں کو ایجوکیشن میں جتنا لائیں گے اتنی آپ کی فیملیز بھی پراسپر کریں گی. ابھی تک میں نے کئی خبریں آتی ہیں کہ کوئی پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھنے نہیں دیتے، ایک دم مجبور کر دیتے ہیں شادی پہ. یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی آپ کو کمزور کریں گی ایز اے کمیونٹی. ٹرائی ٹو ورک اگینسٹ دیم. آل دا بیسٹ ٹو مائی فرینڈز the Muslims of India. Thank you very much.